کہ اب میرے پاس زیادہ مجالس باقی نہیں بچی ہیں جس میں اس موضوع کی تفصیلات میں جاؤں. صرف 2 جملے. آقا حسین حفاظت دین کے لیے کربلا گئے تھے نا، اپنی ذات کے لیے تو نہیں گئے تھے، اپنے گھر والوں کے لیے تو نہیں گئے تھے. آقا حسین کو تو نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، اپنی اولاد کے بارے میں تو کوئی خطرہ نہیں تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گمراہ ہو جائیں. مسئلہ صرف اور صرف دین کو بچانا اور دین کی حفاظت تھا. حقا کے بنا الہ الہ اس حسین، کہ آج بھی کائنات میں جہاں لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا جاتا ہے وہ حسین کی وجہ سے. حفاظت دین کے لیے جا رہے ہیں، لیکن حفاظت دین کے لیے حسین نے طریقہ کیا اختیار کیا؟ وہ طریقہ اختیار کیا جو ذرا سا ان کے بابا کے طریقے سے مختلف تھا، طریقے سے. ورنہ مدینے سے نکلتے وقت یہ لکھ کے گئے تھے کہ جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں یہ وہی مقصد ہے جو میرے جد رسول خدا کا اور میرے بابا علی مرتضیٰ کا ہے. طریقہ ذرا سا مختلف، بہت یعنی کسی قسم کی پیچیدگی یا کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. مولا علی جب کبھی حفاظت دین کے لیے کوئی قدم اٹھاتے ہیں اکیلے اور تن تنہا، لیکن آقا حسین نے جب حفاظت دین کے لیے اتنا بڑا جہاد کیا تو اکیلے نہیں گئے، بلکہ اپنے ساتھ پورے خاندان کو لے کے گئے. اور خاندان کے لفظ میں بھی وہ وضاحت نہیں ہے جو اصل بات بنے گی کہ اپنے ساتھ مخدرات عصمت و طہارت کہ جن کا سایہ فرشتوں نے بھی نہ دیکھا ان کو بھی لے کے گئے، اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دین کی پرماننٹ قسم کی حفاظت. اب قیامت تک کوئی یزید اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس کے لیے کتنا اہم ہے اپنے خاندان کے ساتھ مل کے جہاد کرنا. پورے موضوع کا خلاصہ ایک جملہ کہ دور جدید میں حفاظت دین کا بہترین طریقہ ہے کہ اپنے خاندان کے نظام کو بچائیں اور اسے طاقتور کریں. یہ میں نے جملہ بہت جلدی کہہ دیا. لیکن آقا حسین کا جہاد اور چہلم کا دن، یہ سوال بھی میں اکثر کرتا ہوں جس کا جواب کل صبح کی مجلس میں دوں گا، آج رات کی مجلس میں نہیں. کل صبح کی مجلس چونکہ موضوع سے ہٹ کے ہوگی. موضوع کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلی مجلس سے بات چل رہی اور کل شام وطن کی مجلس میں مکمل ہوگی، لیکن صبح کی مجلس اس سے ہٹ کر ہوگی، تو وہاں اس کا جواب دوں گا کہ کیا وجہ کہ روایات میں عاشورے کے دن سے زیادہ چہلم کے دن کی زیارت کو ہائی لائٹ کیا گیا، تاکید کی گئی، زور دیا گیا، ثواب بتایا گیا. اور صاحبان ایمان روایتیں نہ بھی پڑھی ہوں تب بھی ہر ایک کے ڈی این اے میں یہ شامل ہے کہ 40 کا جو مجمع ہے وہ عاشور کا نہیں ہوتا. تو یہ تو جیسا میں نے کہا کل میں بتاؤں گا، لیکن مختصر اصل جواب یہ ہے کہ چہلم حسین کی کامیابی کا اعلان ہے، لیکن وہ کامیابی جو ہو نہیں سکتی تھی اگر پورا خاندان حسین کے ساتھ نہ ہو. ویسے تو حسین امام معصوم ہے، ایک اشارہ کریں گے تو تن تنہا بھی حسین کافی ہے، لیکن یہ اللہ کے طریقے کے خلاف ہے. خود اللہ بھی اگر چاہے تو کیا دنیا میں کوئی آدمی گمراہ رہ سکتا ہے یا کوئی خلاف دین بات ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا طریقہ یہ نہیں. تو یہ حسین کے طریقے کے خلاف ہے کہ حسین اپنے معجزے کی طاقتوں کے ذریعے سے لوگوں کو مومن بنائے اور دین کو بچائے. جو عام طریقہ جو ہمارے اور آپ کے لیے وہ یہ کہ خاندان کو لے کے جانا ضروری ہے اگر دین کی حفاظت کرنا، چاہے اجتماعی طور پر اور چاہے اپنے گھر کی حد تک بلکہ اپنی ذات کی حد تک. یہ مختصر باتیں، ابھی تو بیان شروع ہونے والا. تو جو حسین کا طریقہ کار ہے وہ ذہن میں رکھیے گا، خاندان کو لے کے جانا، خواتین بھی اس میں ہونا ہے اور بچے بھی اس میں ہونا. اور یہیں پر پھر وہ جملہ بھی عرض کر دوں کہ جس کی وجہ سے میری مجلس کا جو اصل موضوع ابھی تھوڑی دیر میں شروع ہوگا، کوشش کروں گا کہ شب چہلم کی جو ایک سوگ کی کیفیت ہوتی میرا موضوع اس سے ٹکرانے نہ پائے، کوشش کروں گا. لیکن ایک جملہ ایسا عرض کر دوں کہ جس سے بات جو میرا اصل موضوع ہے وہ اتنا برا بھی نہیں لگے گا کہ آقا حسین جیسا. اب یہ الفاظ جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ آقا حسین کی شان کے خلاف ہیں. یہ ہمارے اور آپ کے لیے زاہد ترین، متقی ترین، پرہیزگار ترین، وہ حسین متقی کو تھوڑی ہے، حسین تو خود تقوی، لیکن جو ظاہری اعتبار سے اتنا عبادت کرنے والا، اس کے باوجود ایک جملہ یہ فرماتے ہیں جو ہمارے بچے کو یاد ہوگا
فرماتے ہیں کہ اس گھر میں میرا دل نہیں لگتا ہے جہاں رباب یا سکینہ نہ ہو. سکینہ تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ باپ کو بیٹیوں سے اتنی محبت ہوتی ہے، لیکن پہلے تذکرہ رباب کا، اور مجمع عام میں ہے تبھی تو حدیث ہم تک پہنچی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آقا حسین نے یہ صرف جناب رباب سے فرمایا ہو، اس طرح لوگوں کے سامنے فرمایا کہ ہم تک یہ بات پہنچی. تو اہمیت کا اندازہ کریں، کس کی اہمیت کا؟ شریک حیات یا بیوی. اور بس اب یہ ایک تمہید بن رہی تھی آج رات کے موضوع کی، جو 9 دن کی محنتوں کو مکمل کرنے والا ہے تھوڑا سا، اور تھوڑا کل شام وطن کی مجلس سے. لیکن ایک یہاں رک کر ضمنی طور پر صحیح ایک بات اور عرض کر دوں. کل جو رات گزر گئی شب جمعہ تھی، اس مجلس کے اختتام پر ایک بات یہ آئی تھی کہ آخری زمانے میں، میرے موضوع میں یہ لکھا ہے موجودہ زمانہ، میں اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں، موجودہ زمانہ، اس میں حفاظت دین یہ تو ہمارا طریقہ ہے، لیکن اس میں سب سے بڑی جو گمراہی پھیلے گی، ابھی بھی نہیں پھیلی ہے، اسٹارٹ ہوئی، وہ امام زمانہ کے نام پہ ہوگی. جیسے مولا علی کے حوالے سے کس طرح سے صاحبان ایمان کو نصیریوں نے گمراہ کیا. میں لفظ گمراہ مجھے خود اچھا نہیں لگ رہا. آخری زمانے میں مولا علی سے زیادہ امام زمانہ کا عقیدہ استعمال کر کے ہمیں سیدھے راستے سے ہٹایا جائے گا. جو کل رات کی مجلس کے آخر میں کچھ باتیں آئی تھی جس کو دہرانے کا کیا فائدہ. وہ جو کل رات کی مجلس میں تھے ان کو یاد ہے، جو کل کی مجلس میں نہیں تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ میرا بیان سننے نہیں آئے ہیں، وہ تو صرف شہزادی کو پرسہ دینے آئے. تو وہ ساری باتیں کیوں ریپیٹ کروں؟ زمانے کا امام، اور زمانے کا امام وہ ہے. آج جمعے کے دن کا آغاز آپ نے کیا، ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہے کہ اسلامی اعتبار سے جمعہ ختم ہو گیا ہے، سیٹرڈے شروع ہو گیا، لیکن ایک عرفی اعتبار سے جمعے کا دن ابھی چل رہا ہے 12 بجے تک. تو صبح کا آغاز آپ نے کیا دعائے ندبہ سے. دعائے ندبہ میں آپ نے امام کو جہاں مختلف القاب سے یاد کیا، جس میں اہم ترین لقب تو یہ ہے نا کہ آئینہ کہاں ہے وہ جو خون کربلا کا انتقام لے گا. اہم ترین لقب تو یہ عین طالب بدم المقتول کربلا، اہم ترین لقب یہ. لیکن اور بہت سارے لقب بھی ہیں دعائے ندبہ میں. تو یہ بھی تو تھا نا کہ عین المستر، مستر کہاں؟ یہ لفظ مستر دعائے ندبہ میں آیا کہاں سے ہے؟ سورہ نمل کی اس آیت کی وجہ سے. امن یجیب المستر اذا دعاہ ویکشف السوء. یہ جو میں نے آج کے خطبے میں آیت تلاوت کی ہے، اصل میں بنیادی اعتبار سے امام زمانہ کے لیے. خدا کہہ رہا ہے وہ پریشان حال، وہ مستر جو دعا کر رہا، اور اللہ اس کی دعا یجیب جواب دے رہا ہے، ویکشف اور پریشانی دور کر رہا. امام زمانہ کو کیا پریشانی ہے؟ نعوذ باللہ. بطور مثال کہہ رہا ہوں، باقی معصومین تو چونکہ ظاہر تھے تو دنیاوی پریشانیاں بھی ان کے چاروں طرف تھیں. سب سے بڑی پریشانی وہی تھی جس کی وجہ سے غیبت امام ہوئی کہ دشمنوں کا دباؤ. امام تو اس سے بھی محفوظ ہیں. پھر پریشانی کیا؟ یہی پریشانی ہے دین کی حفاظت. ماننے والوں کا ایمان ضائع ہو رہا، امام کے چاہنے والوں کے بچے گمراہ ہو رہے ہیں، امام کا کلمہ پڑھنے والی عورتیں دشمنان امام کے طریقے پہ چل رہی. عین المستر، ہماری حالت دیکھ کر امام پریشان، اور خدا سے بار بار دعا کر رہے ہیں کہ اے خدا مجھے ظاہر کر دے تاکہ میں اپنے چاہنے والوں اور ماننے والوں کے دین اور ایمان کو بچاؤں. امام اس دنیا میں اپنی حکومت قائم کرنے نہیں آئیں گے، امام اس دنیا میں دین کو قائم کرنے آئیں گے. تو مضطر، امام پریشان ہے، اپنی صحت کی وجہ سے نہیں، اپنے رزق کی وجہ سے نہیں، اپنی اولاد کی وجہ سے نہیں، اپنی جان کی وجہ سے نہیں، اپنے دشمنوں کی وجہ سے نہیں، اپنے چاہنے والوں کی وجہ سے. اور اسی لیے دعائے ندبہ میں بھی ہم امام کا یہ نام خاص طور پہ لیتے ہیں، عین المستر. پھر ایک چھوٹی سی بات بہت مختصر، وہ یہ ہے کہ اہل بیت آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ اپنے چاہنے والوں سے کتنی محبت کرتے ہیں. ہم اور آپ اگر پہلی محرم سے آج تک صف اعضاء پہ بیٹھے ہیں، بعض اوقات ہماری نیند بھی نامکمل رہ جاتی ہے، ہم بھوکے اور پیاسے بھی رہ جاتے ہیں، ہمارے آرام میں بھی کمی ہو جاتی ہے. سارا دن جاب کرنے کے بعد پھر آ کے آدھی رات تک صف اعضاء پہ بیٹھتے ہیں. کوئی حق ادا نہیں ہوتا
اہل بیت کا جس طرح اہل بیت نے ہماری خاطر قربانی دی. تو اب وہ عین المستر امام مستر ہے. اور یہ جو جملہ میں نے کہا اس کا ربط تو تھوڑا سا کربلا کی عصر عاشور سے دے دوں اور پھر اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں. موضوع ایسے الحمدللہ ٹھیک طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے آج کے دن. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مشکلات اور پریشانیوں کے لیے، اس سے بچاؤ کے لیے، یا اس میں پھنس گئے ہیں تو اس سے نکلنے کے لیے اہم ترین دعاؤں میں سے ایک وہ دعا جو آقا حسین نے آخری رخصت کے وقت اپنے بیٹے سجاد کو یہ کہہ کر تعلیم دی تھی کہ میری ماں فاطمہ نے یہ دعا مجھے سکھائی. اب وہ امامت تو کسی سیکھنے سکھانے کی محتاج نہیں، یہ مجھے بتائی اور انہیں ان کے بابا رسول خدا نے بتائی یہ دعا. اور جب کبھی کوئی بڑی مصیبت ہو، پریشانی ہو، یہ دعا پڑھنا جو اس جملے سے شروع ہوتی ہے جو میرے خطبے میں بھی پیغمبر کے حوالے سے آتا، یا طٰہٰ یا یاسین. طٰہٰ اور یاسین سے بحق طٰہٰ و بحق یاسین دعا شروع ہوتی ہے. دیکھیے کس وقت یہ ارشاد فرمایا جس کے حوالے سے وہ وقت ایسا ہے نا کہ ایک روایت ہمارے ہاں مصائب کی پڑھی جاتی کہ جب مدینے پلٹ کے جانا تو ہمارے شیعوں سے کہنا کہ ماں ان شربتم ماء نصبا، جب ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کرنا. اور جب کسی غریب الوطن کے مرنے کی خبر ملے تو میری غریب الوطنی کی موت کو یاد کرنا. تو اب وہ جو وصیتیں کر رہے ہیں چاہنے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ یاد کرنا، تو ساتھ میں چاہنے والوں کو دنیا سے جاتے جاتے تحفہ دے کے جا رہے ہیں. اور جیسا کہ مصائب میں پڑھا جاتا ہے کہ جس وقت آقا حسین آخری رخصت کے لیے اپنے بیٹے سجاد کے پاس آئے ہیں، اس وقت سر سے پیر تک زخمی، اور اتنے زخمی ہیں کہ بیٹا باپ کو نہیں پہچان پا رہا ہے. وہ جو مقتل میں آپ روایتیں سنتے ہیں عصر عاشور، اس وقت بھی سر سے پیر تک زخمی ہے، بدن میں تیر لگ چکے ہیں. اس وقت بھی ہمارا اور آپ کا اتنا خیال ہے کہ جاتے جاتے یہ ایک تحفہ دے گئے. اور بہت مشہور چونکہ یہ دعا ہے تو میں نے خالی اشارہ کیا کہ عام طور پر آج کل کے حالات میں جب کبھی کوئی عالم، ذاکر، خطیب یا مجھ جیسا طالب علم مجلس پڑھنے جاتا ہے، کوئی نہ کوئی مومن کہتا ہے مولانا کوئی دعا، کوئی ایسی پریشانی کا دفعیہ. میں نے کہا عصر عاشور کی وہ دعا بتا دوں کہ عصر عاشور کا ربط ملتا ہے چہلم کے دن سے جو انشاءاللہ کل کے مصائب میں آئے گا. اور یہ دعا ویسے تو تقریباً ہر مومن کو معلوم ہے، لیکن جن کو نہیں معلوم تو صرف ایک جملہ کہہ دوں کہ آپ جائیے گوگل میں اور صرف یہ جملہ ٹائپ کریں، دا لاسٹ دعا آف امام حسین، یہ آخری دعا. آقا حسین کی دعاؤں پر ہمارے ہاں کم توجہ دی گئی. ایک حج کی دعا تو لوگوں کو معلوم ہے کیونکہ اب حج کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی، ورنہ آقا حسین کی دعائیں بھی چوتھے امام کی دعاؤں سے کم نہیں ہیں. لیکن لاسٹ دعا آف امام حسین، اور یہ دعا آپ کو مل جائے گی. اور بہت تجربہ شدہ ہے کہ کتنی بڑی پریشانیاں دور ہوتی ہیں. لیکن بات یہ ہو رہی تھی کہ اصغر کو دفن کرنے کے بعد بھی حسین کو ہمارا اور آپ کا خیال ہے. اتنا خیال ہے کہ جاتے جاتے تحفہ دے کے جا رہے ہیں. وہ آقا حسین کا کوئی حق ہم ادا کر ہی نہیں سکتے. زندگی بھر بھی ہماری صف عزا بچھی رہے اور ہم 24 گھنٹے بھی بیٹھے رہے تو کوئی حق ادا نہیں ہوتا. اور وہاں سے سلسلہ ملے گا امام زمانہ تک کہ مستر ہیں. وہ حسین اس وقت اپنے چاہنے والوں کی قیامت تک کی پریشانیوں کو دیکھ کر مستر تھے، اور امام زمانہ اس وقت ہمارے وقت کے امام ہیں، ہماری موجودہ پریشانیوں کو دیکھ کے مستر. اور خدا کہتا ہے کہ امن یجیب المستر، یہ مستر دعا کر رہا، ہم یجیب اس کو جواب دے رہے ہیں. اور خالی جواب نہیں دے رہے، یکشف السوء، اور وہ پریشانیاں دور کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ وہ مشہور جملہ آ جاتا ہے جو تمام دعاؤں کے حوالے سے ایک فارمولہ، بنیادی پتھر. کوئی دعا بھی اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک کہ آپ مولا کے اس فرمان پہ عمل نہ کریں کہ السعی منی والاتمام من اللہ. جتنا آپ کے بس میں ہے اتنا کام تو آپ کریں اور پھر معاملہ اللہ پہ چھوڑیں. گھر میں ہاتھ پاؤں توڑ کے گھر میں بیٹھ کے آپ کوئی دعا کریں گے وہ دعا قبول نہیں. ایک بار نہیں، بار بار معصومین نے کہا. تو اب یہ دعا جو آقا حسین نے بتائی، وہ اس پریشانی جس کی وجہ سے امام نے ہمارے بیہاف پہ دعا مانگی، لیکن اس کے ساتھ یہ کہ تم کیا کر رہے؟ کیا ہر کام امام کریں گے؟ تم کیا کر رہے؟
تمہیں بھی تو کچھ نہ کچھ کر کے دینا ہے. یہ ہے حفاظت دین کا طریقہ. میرا موضوع کہ ہمیں کیا کرنا ہے، جتنا ہماری طاقت ہے، جتنا ہماری صلاحیت اور کیپیبلٹی ہے. اور وہ بات یہ ساری 3-4 تمہید بھی ہو گئیں. اور چہلم کی مناسبت سے کچھ آقا حسین کا جہاد، چہلم کی مناسبت سے کچھ کربلا کے انتقام لینے والے امام زمانہ کا جہاد. تو وہ جملہ جو کل میں نے کہا تھا اسی پہ بات تمہید کو مکمل کروں کہ امام کے نام پہ آخری زمانے میں بہت گمراہ کیا جائے گا، کیونکہ امام ہماری اور آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو امام سے کاٹنے کے لیے وہ جھوٹے جھوٹے دعوے ہوں گے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میری امام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ جھوٹا. ملاقات کس کی نہیں ہوئی، لیکن ایک آدھ مرتبہ بس. اور اہم ترین واقعات میں سے 2 علماء کے واقعات آتے ہیں. علامہ ہلی کے واقعات ہیں. علامہ ہلی کا زمانہ بہت اہم تھا، اس لیے کہ دشمنان اہل بیت نے ایک دم سے تشیع پر اٹیک کرنا شروع کر دیے تھے. ایک دم سے. وہ تو ہمیشہ سے ہو رہے تھے، لیکن 11ویں امام کی شہادت کے بعد اس زمانے میں سلسلہ بہت بڑھ گئے. تو علامہ ہلی، جن کے لیے آج کو آپ کو یوٹیوب پر اور انٹرنیٹ پہ بہت سارے کلپ ملیں گے کہ اپنے ایک مناظرے سے مثلاً ایران کے علاقے کو شیعہ کیا، اور بہت ساری ان کی خدمات علامہ ہلی. اور دوسرے جن عالم کی امام سے یقینی طور پر بار بار ملاقات ہوئی، وہ چپ ہے. ان کے ہونٹوں پہ تالا لگا، وہ نہیں بتا رہے. لیکن ایسے ایسے لوگوں نے دیکھ کے بتایا، عام آدمی نہیں، جو ان کے فوراً بعد مرجع بنے. ایک مرجع کے بعد والا دوسرا مرجع. اور بھی بہت سارے لوگوں نے. مقدس اردبیلی، مقدس اردبیلی ہمارے وہ عالم ہیں جن کے بارے میں طے شدہ بات ہے کہ ساری زندگی انہوں نے کوئی حرام کام بھی نہیں کیا، کوئی مکروہ کام بھی نہیں کیا. بعض اوقات تو لوگ کہتے ہیں کہ پھر تو یہ معصوم ہو گئے. نہیں، جیسا میں نے ایک دن پہلے بھی کہا تھا کہ جناب عباس کو ہم معصوم نہیں کہتے. دل تو بہت چاہتا، محفوظ کہہ دیتے، معصوم نہیں کہتے. لیکن کیا اس کا مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے کوئی غلط کام کبھی کیا؟ وہ معصوم کو سمجھنا وہ ایک الگ موضوع. تو کوئی واجب کام چھوڑا نہیں، کوئی مستحب کام ترک نہیں کیا، کوئی حرام کام کیا نہیں، کوئی مکروہ کام انجام نہیں دیا. سننا بہت آسان ہے پوری زندگی. اور ایسے مولائی تھے کہ کربلا میں رہتے تھے. انسان کو واش روم جانا پڑتا ہے نا، جو وہاں رہ رہا ہے وہ تو چھوڑے، ظاہر کو بھی 12 میل کے فاصلے پہ روزانہ جاتے تھے، جہاں کربلا کی حد ختم ہو جاتی ہے کہ میرا دل نہیں مانتا کہ جس مقدس سرزمین پر اصحاب حسین کا خون بہا ہے اس پر میری جانب سے کوئی نجاست آئے. جو 3 دن کا ظاہر ہے اس سے پوچھئے اس کے لیے یہ نبھانا کتنا مشکل ہوگا. کیونکہ ہمارے عام طور پہ کنسپٹ ہے نا کہ یہ جو مجتہدین اور مراجع ہیں یہ اتنے محب اہل بیت نہیں ہوتے، اتنے عقیدت مند کہ آج کے بڑا سا بڑا محب اہل بیت بھی 3 دن 4 دن کے لیے کربلا جائے اس کو نہیں نبھا پائے گا. اور اسی لیے اسلام نے ایسا کوئی حکم دیا بھی نہیں. اور درجہ اتنا بلند کہ پہلے زمانے میں کنویں کے پانی سے ہی سارے کام چلتے تھے. نماز شب کے لیے نجف کے اندر مولا کے روضے میں کنویں میں ڈول ڈالا، پانی نکال کے وضو کریں، ہیرے اور جواہرات سے بھرا ہوا نکلا، واپس پھینک دیا. دوبارہ کوشش کی، دوبارہ پھینک دیا. تیسری بار جب کوشش کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. پروردگارا، یہ پتھر لے کے کیا کروں گا، مجھے وہ پانی چاہیے جس سے وضو کر کے میں تیری عبادت کر سکوں. یہ مقدس اردبیلی. اب میں نے یہ کیوں پڑھا اس وقت، یعنی میرا موضوع تو کوئی تھا ہی نہیں، دور دور کوئی ربط نہیں تھا. ربط صرف یہ تھا کہ ان کی بھی امام سے ملاقات، علامہ ہلی کی بھی ملاقات. اور لیکن ملاقات جب علامہ ہلی کی ہے ان کو پتہ نہیں کہ یہ امام ہے. صرف ایک واقعے کے آخری جملے میں آتا کہ ہر شب جمعہ آتے تھے زیارت کے لیے علامہ ہلی. ابھی جو آ رہے ہیں تو راستے میں لمبا راستہ ہے ہلے سے کربلا. آپ نجف سے کاظمین جاتے ہیں، راستے میں ہلا پڑتا. ہلا ایک بہت اہم شہر. کربلا آ رہے ہیں، راستہ لمبا ہے. ساتھی مل گیا، باتیں شروع ہوئیں. علامہ کو اندازہ ہوا جیسے یہ جملہ اب جو میں کہہ رہا ہوں یہ محاورہ تو نگیٹو ہے، اچھا محاورہ نہیں. ایسا لگا کہ اونٹ پہاڑ تلے آ گیا. مجھے ساری دنیا سب سے بڑا عالم کہتی ہے، میں تو اس کے سامنے جاہل ہوں. چنانچہ پھر سوالات کرنا شروع کر دی.
اس قسم کے علماء کے پاس تکبر نہیں ہوتا ہے، وہ تو اتنے چھوٹے بچے سے بھی باتیں سیکھتے ہیں. یاد کیجئے نجف کے اس عالم کا واقعہ، بچہ پھسل رہا ہے اور بچہ نصیحت کر رہا ہے، انہی مجالس کے شروع میں آ چکا ہے. تو خیر خلاصہ یہ کہ اب سوال کرنا شروع کی، بلکہ اس میں ایک فقہی مسئلہ پوچھا، انہوں نے جواب دیا. علامہ نے کہا کہ دلیل لائیے. کہا شیخ طوسی کی کتاب تہذیب کے فلاں صفحے میں یہ لکھا ہوا ہے. امام نے باقاعدہ حدیث پڑھی ہے جو کتاب تہذیب کا پرسوں ذکر ہوا. آخر میں علامہ ہلی نے کہا کہ ایک بات اور بتا دیجئے، کیا آج غیبت کے زمانے میں امام زمانہ سے ملاقات ممکن ہے؟ ایک سوال کیا، صرف یہ ممکن ہے. ان کے اس وقت ان کے ہاتھ سے جانور کو چلانے کا کوڑا گر گیا تھا، یہ سواری روک کے کوڑا اٹھانا چاہتے تھے، اس نے روک دیا اور کہا ٹھہر جاؤ، یہ خدمت میں کرتا ہوں. کوڑا اٹھا کے ان کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ تم کہہ رہے ہو ملاقات ممکن ہے، جبکہ تمہارے امام کا ہاتھ تو تمہارے ہاتھ میں. چونک کے دیکھا غائب ہو چکے. یہ علامہ ہلی، وہ مقدس سے اردبیلی. کیوں پڑھا میں نے اتنے سارے واقعات جو مشہور، یہ دو واقعات تو بہت مشہور ہے، بچوں کے لیے پڑھے، لیکن اب آئیے اپنی آنکھوں کے سامنے بھی منظر لائیے، دماغ میں بھی. آپ نجف اشرف میں داخل ہو رہے ہیں، آپ مولا کے روضے میں داخل ہو رہے ہیں. خواتین کے لیے مشکل ہے، مردوں کے لیے. تو مولا کے روضے میں داخل ہونے کا، روضے سے مطلب وہ جو بلڈنگ ہے وہ صحن والی نہیں، جہاں زری جب داخل ہو رہے ہیں وہ پورا گولڈن گیٹ بنا ہوا ہے، خالص سونے کا دروازہ، اور آپ جا رہے ہیں تو مولا کی پائنتی کی طرف سے جائیں گے. مردوں کا جو انٹرنس ہے مولا کی پائنتی، لیفٹ پہ ایک کمرہ ہے، رائٹ پر ایک کمرہ ہے، ان کے بیچ سے گزر کے آپ مولا تک جاتے ہیں. اور آپ کو اگر آپ کسی قافلے میں جا رہے ہیں تو ہر ایک بتائے گا کہ یہ رائٹ سائڈ کے کمرے میں علامہ ہلی دفن ہے، جن کے ابھی یہ واقعات 2-3 میں نے اشارتاً بیان کی، اور لیفٹ سائڈ کے کمرے میں مقدس سے اردبیلی دفن ہے، کہ جن کے بھی کچھ واقعات میں نے بیان کیا اور سونے اور یہ دو کے بیچ میں دونوں کی قبریں ہیں، ان کے بیچ میں مولا کے روضے میں داخل ہونے کا راستہ ہے. یہ مقدس سے اردبیلی، مولا کے پائنتی آج بھی موجود ہیں. واقعات اتنے ہیں. مرنے کے بعد ان کے اس شاگرد نے ان کو دیکھا جو ان کے فوراً بعد مرجع بنا. جیسے آقا خوئی کے انتقال پہ آقا سیستانی ان کے شاگرد مرجع بنے نا، اور پوچھا کہ آپ پہ کیا گزری؟ کہا یہاں آنے کے بعد کچھ کام نہ آیا، کام آیا تو اس کی محبت کام آئی، اور اشارہ کیا ذریعہ اقدس کی جانب. رتبہ اتنا بلند ہے، لیکن کہا اصل جو کام آنے والی چیز تھی جس نے مجھے نجات دلائی وہ یہ صاحب زری کی محبت، یہ علی کی محبت. علامہ مجھے معلوم ہے صاحبان ایمان کا دل چاہتا ہے کبھی نعرے لگانے کا، میں اس کے مخالف نہیں ہوں، بہت ہی حامی ہوں، لیکن موضوع کچھ ایسا مسلسل ہو جاتا ہے. یہ مقدس سے اردبیلی جو مولا کے ذریعے میں لیفٹ سائڈ پر ہے، اور رائٹ سائڈ پر علامہ ہلی. ان کے مرنے کے بعد ان کے بیٹے نے ان کو خواب میں دیکھا. بیٹا بھی وہ ہے جو باپ کے فوراً بعد مرجع بنا، جو ہمارے یہاں مرجعیت میں ایسا ہوتا نہیں. بہت شاذ و نادر کوئی مثال ہوگی کہ باپ کے بعد بیٹا بھی مرجع بنا، اور وہ اس لیے بن گیا کہ 9 سال میں یہ بیٹا مجتہد ہو گیا تھا، جس کے واقعات آپ سنتے ہیں. درس بھی دیتے ہیں اجتہاد کا، معمولی نہیں، اجتہاد کا لیکچر بھی دیتے ہیں، چڑیوں سے کھیلتے بھی جاتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، باپ پکڑنے کے لیے دوڑتا ہے، سجدے کی آیت پڑھ جاتے ہیں. خود نابالغ ہے تو سجدہ واجب نہیں ہے، باپ بالغ ہے سجدہ واجب ہوتا، وہ سجدہ کرتا ہے، یہ نکل جاتے ہیں فخر المحققین. واقعات بہت ہیں لیکن وقت نہیں اور موضوع نہیں. یہ بیٹا اپنے باپ کو خواب میں دیکھ رہا اور کہہ رہا ہے بابا آپ نے 73 سال کی پوری زندگی، صرف ایک ان کا کارنامہ میں نے بیان کیا تھا نا، کہ ایک کارنامہ کے پورے ایران کو جو تشیع کی جانب لے کر آئے، وہ یہ لے کر آئے ان کا ایک مناظرہ، صرف ایک کارنامہ. ساری زندگی انہوں نے اس زمانے میں اتنی کتابیں لکھی. آج تو بہت آسان ہے، اس وقت بہت مشکل تھا، پرنٹنگ پریس نہیں ہے، ہاتھ سے لکھنا پڑتی ہے کتاب. کہ جب ان کے مرنے کے بعد ٹوٹل کیا گیا کتنے پیجز لکھے، تو وہ جو بڑے سائز کا پیج ہے ڈیلی 100 پیجز کا ایوریج بنا، پیدائش سے لے کے موت تک. ہم پڑھ نہیں سکتے ہیں، انہوں نے لکھا. اور یہ ساری کتابیں اہل بیت کے بارے میں، لیکن مرنے کے بعد
جب بیٹے نے باپ کو خواب میں دیکھا، بابا آپ کیسے؟ کہا کہ ہلک تنی میں مر جاتا، ہلاک ہو جاتا اگر دو چیزیں میرے پاس نہ ہوتی، الفین کا مطلب آپ تو عرب دنیا ہے، 2000۔ ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے جس میں مولا کی امامت کی 2000 دلیلیں جمع کی، 2000 دلیلیں مولا کی امامت کے قرآن اور حدیث سے۔ کہا اگر یہ کتاب نہ ہوتی وہ زیارت الحسین اور آقا حسین کی زیارت نہ ہوتی، بس ان دو چیزوں نے مجھے ہلاکت سے بچایا۔ یہ زیارت، چہلم، مناسبت جو بات میں کر رہا تھا، اور علی کی محبت، چاند رات ہے یا شاید چاند رات کے 1-2 راتوں بعد کی چیز ہے، آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، رسول اللہ کے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ ایسے رات کے وقت ویسے ہی عرب میں لوگوں کی عادت بھی ہے اور ضرورت بھی ہے کہ رات کے وقت شہر سے نکل کے جنگل میں یا صحرا میں جا کے بیٹھتے ہیں۔ دن بھر گرمی ہوتی، رات کا وقت صحرا اتنا خوشگوار اور پلیجنٹ، ڈیزرٹ سفاری تو آپ نے سنا ہے، لیکن یہ ہمیشہ سے رواج، حتیٰ حج میں عرفات کا میدان مشکل ترین مرحلہ انسان کے لیے بنتا ہے، دوپہر کا وقت وہاں واجب ہے رہنا، 52 ٹمپریچر، لیکن اسی عرفات کے میدان میں رات کے وقت اتنی ٹھنڈی ہوا چلتی۔ ایک عام طریقہ ہے، آپ وہاں دیکھیں گے، آج کل کی بات بھی کر رہا ہوں، لوگ 4 ویل ڈرائیو میں قالین رکھا اور حقہ رکھا اور فیملی بیوی کو رکھا اور نکلے، اور وہاں جا کے آپ آج کل دیکھیں گے جگہ جگہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وقت گزار رہے ہیں، کیونکہ بہت ٹھنڈا موسم ہوتا۔ رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ مکے کے باہر نہیں، مدینے کے باہر صحرا میں بیٹھے ہیں، رات کا وقت ہے، رات کے وقت آسمان پر ستارے بھی اور خصوصاً ڈیزرٹ میں بہت زیادہ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب یہ آج کل شہروں میں تو شہر کی اپنی مصنوعی روشنی اتنی ہے کہ وہ آسمان پہ کچھ نظر نہیں آتا، لیکن صحرا میں آج بھی چلے جائیے، اتنے ستارے، چاند تو خیر ہے ہی۔ ایک بار اصحاب رسول نے ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ، یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ ستارے اور یہ چاند، اور کبھی کبھی وہ جو دوسرا سیارہ ہے زہرہ، وینس، جب وہ بھی نظر آ جائے آسمان پر تو کیا حسین منظر ہوتا۔ پچھلے کئی سالوں میں دوران حج چاند اور زہرہ سے سیارہ وہ تو ستارہ سیارہ دونوں آسمان پہ ہوتے، ایک عجیب خوبصورت منظر۔ آج کی بات کر رہا ہوں، اس وقت تو جب یہ مصنوعی روشنی اور یہ پولوشن اور یہ ہوا کے اندر ہوائی جہازوں کا دھواں نہیں تھا، اتنا خوبصورت منظر، جیسے ہیرے جواہرات موتی ٹکے ہوئے ہیں چھت کے اندر۔ یا رسول اللہ، کتنا خوبصورت منظر ہے۔ کہا تمہیں پتا کہ تم زمین پہ بیٹھ کے آسمان کو دیکھ رہے ہو، تمہیں یہ سب کتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں، اور آسمان کے فرشتے جب زمین پہ نگاہ ڈالتے ہیں، پیغمبر نے نام لیا، جبرائیل ہو، میکائیل ہو، اسرافیل، اہم ترین فرشتے، جب وہ زمین پہ نگاہ ڈالتے ہیں انہیں زمین پر اسی طرح چمکتے ہوئے چاند نظر آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کتنے خوبصورت ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں خداوندہ کون ہے؟ کہا یہ علی کے شیعہ ہیں جن کے چہرے ابھی سے نورانی کر دیے گئے۔ بہت اہم حدیث ہے کہ تم تو چاند اور ستاروں کو دیکھ کر اتنا محظوظ نہیں ہو رہے یا مزہ نہیں لے رہے جتنا مزہ جبرائیل و میکائیل تمہارے چہروں کو دیکھ کے آسمان پہ لیتے ہیں۔ اور وہ حضرت ابراہیم کا واقعہ بھی یاد کر لیجئے کہ عرش الہی پر شیعوں کے نورانی چہرے دیکھے، لیکن یہ ساری روایتوں کا اختتام اس روایت پر ہوگا جس کے لیے آپ آج بھی تیار ہیں اور کل کی مجلس میں بھی تیار ہیں، یعنی کہ جب یہ پوچھا جا رہا کہ شیعوں کو اتنا بڑا رتبہ مل کیسے رہا ہے، علی کی محبت تو ہے، کا ساتھ میں یہ لوگ 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور پھر کربلا کے بعد امام نے کہا اس لیے کہ یہ زیارت اربعین کرتے ہیں۔ آج بھی ابھی اعلان ہوا کہ میری مجلس کے بعد ماتم کے بعد اختتام زیارت اربعین پر، اختتام تو ہمیشہ زیارت پہ ہوتا ہے، آج زیارت اربعین کیونکہ شب اربعین، کل بھی زیارت اربعین۔ تو یہ کہا کہ اتنا بڑا رتبہ مومن کی پہچان ہے کہ 51 رکعت نماز اور زیارت اربعین۔ اب آئیے 51 رکعت نماز سے ربط ملا،
51 رکعت نماز، 51 رکعت نماز جمعے کے دن یہ 55 ہو سکتی ہے، بحث کو چھوڑیے یہ نماز. لیکن انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز بھی اس کے پاس ہے وہ چاہتا ہے اس سے بہتر میرے پاس آئے. میں مثالیں دے چکا ہوں، مکان سے اچھا مکان، گاڑی سے اچھی گاڑی. اور جو آج کل کے بچے دیوانے ہیں، بچے تو کیا جوان بھی دیوانے، جوان تو کیا عورتیں بھی دیوانی، عورتیں تو کیا بوڑھے بھی دیوانے ہیں. آئی فون مثلا یا اسمارٹ فون، اچھے سے اچھا ماڈل. یہی نماز بہترین نماز بنتی ہے کیسے؟ قرات اچھی ہو، ٹھیک، دعائے قنوت اچھی ہو، ٹھیک، رکوع اور سجود زیادہ لمبا ہو، ٹھیک. لیکن سب سے زیادہ جو نماز کی رونق بڑھانے والا ہے، نماز کی کوالٹی کو بڑھانے والا ہے، وہی نماز سب سے زیادہ. وہ جملہ ان کو یاد ہے جو 9 دن سے میرے ساتھ چل رہے ہیں، وہ ہے شادی. شادی. اب یہ وہ جملہ تھا جس سے میں بچنا چاہ رہا تھا، اسی لیے میں نے آدھے گھنٹے سے زیادہ اس موضوع کی جانب قدم نہیں رکھا سوائے آقا حسین کے اس جملے کے جو شہزادی رباب کی شان میں. لیکن کہا شادی. ہمارے یہاں حدیث کی جو سب سے اہم کتاب بن گئی ہے وہ ہے وسائل الشیعہ. اس شروع میں بات گزر چکی ہے، شروع سے مطلب آج کی مجلس کے شروع میں نہیں، 2-3 دن پہلے کی مجلس میں، کہ ویسے ہمارے پاس حدیث کی 4 اہم کتابیں ہیں. لیکن اب مجتہدین کو پرابلم یہ ہوتا تھا کہ مثلا ان کو وضو کا طریقہ دیکھنا ہے، نماز کا طریقہ دیکھنا ہے، تو چاروں کتاب میں الگ الگ حدیثیں، وہ چاروں کتابیں کھولنا پڑتی تھیں. اب یہ آج کل تو کمپیوٹر اور انٹرنیٹ اور سافٹ ویئر اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، اس وقت تو ایسا نہیں تھا. اب وہ پہلے کافی کو بھی کھولا، من لا یا ظہر الفقی کو بھی، تہذیب کو بھی، ادھر کچھ حدیثیں، کچھ ادھر حدیثیں، کچھ ادھر حدیثیں. شیخ خر عاملی مشہد مقدس میں مولا امام رضا کے روضے کے اندر ایک صحن ان کے نام سے ہے، اور وہاں ان کی قبر بھی ہے، شیخ خر عاملی. انہوں نے یہ کیا کہ چاروں کتابوں کو جمع کر دیا. یعنی وضو کی حدیثیں اصول کافی سے لی، دوسری کتاب سے لی، تہذیب سے لی، چوتھی کتاب سے لی، سب کو چاروں کو ایک دوسرے کے نیچے لکھتے چلے گئے. تو اب یہ کہ چاروں کتاب کی حدیث ہر موضوع پہ ایک جگہ مل گئی. 4 جگہ کتاب کھولنے کی آپ کو ضرورت نہ رہی. آپ سے مطلب مجتہد، یہ مرجع. چنانچہ مراجع کے پاس جو حدیث کی کتاب ہوتی جس سے وہ ہر مسئلے میں کنسلٹ کرتے ہیں، وہ وسائل الشیعہ. وسائل الشیعہ والیوم 14 اس کے اندر نکاح کے بارے میں حدیثیں. اچھا، اب جو چیپٹر 1 پھر چیپٹر 2، یہاں رک کر ایک چیز کی وضاحت کر دوں. 3 دن پہلے 8ویں امام کی ایک حدیث آئی تھی کہ جب کسی نے کہا کہ 8ویں امام نے گانا سننے کی اجازت دی ہے، امام کتنا جلال میں آ گئے تھے. اس کا ریفرنس ذرا غلط ہو گیا تھا. میں نے کہا تھا والیوم 2 کی پہلی حدیث، نہیں وہ پہلی نہیں، وہ ہے 31ویں حدیث. پہلی حدیث تو ہے کہ امام کے یہاں ان کے بڑے بیٹے اسماعیل کا انتقال ہوا. کون اسماعیل؟ خواتین جانتی ہیں جب آپ مولا کے روضے میں آج بھی داخل ہو تو خواتین کا جو انٹرنس ہوتا ہے آغا سیستانی کے گھر کی طرف سے، یا آغا محسن حکیم کی قبر کی طرف سے، یا قصر الضیافہ کی طرف سے، وہ جگہ ہے جہاں جناب اسماعیل اپنے بابا کی سواری کو لے کے کھڑے رہتے تھے. یہ چیزیں میں نجف میں بتاتا ہوں، یہاں فی الحال وقت نہیں ہے. تو خلاصہ یہ کہ اسماعیل، یہ پہلی حدیث. اور 31ویں حدیث ہے گانے کی اجازت، 8ویں امام جلال میں آ گئے. جھوٹ بولتا ہے وہ انسان، وہ پوری حدیث آپ نے سنی. وہ ہے 31، اور اس سے 4 حدیث پہلے جائیے 27 اسی کتاب میں، تو وہ ہے جو کل معراج میں 11 عورتوں کا عذاب. 2-3 حوالے میں نے، کل والی تو تقریر میں حوالہ نہیں تھا، صرف گانے والی تقریر میں حوالہ تھا. میں نے کہا کریکٹ کر لوں. وسائل الشیعہ والیوم 14 چیپٹر 1 ہے، وہ ابھی اس کی پہلی حدیث پڑھتا ہوں. یعنی اس کتاب میں نکاح کی حدیثوں کی پہلی، وہ ابھی پڑھتا ہوں. باب 2 اس کا ہیڈنگ کیا ہے؟ بغیر شادی کے زندگی گزارنا مکروہ ہے، اور شادی کر کے بیوی کے ساتھ وقت گزارنا مستحب نماز پہ مقدم کرو. تمہارا دل چاہ رہا ہے مستحب نماز پڑھو اور بیوی کچھ وقت تمہارا چاہ رہی ہے باتیں کرنا، کہا مستحب نماز چھوڑ کے اس کے پاس جاؤ. یہ خالی ہیڈنگ بتا رہا ہوں، پھر اس میں حدیثیں، اور اسی میں وہ حدیث آتی
کہ اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے اصحاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اچھا کھانا کھانا چھوڑ دیا, بہت ہی سادہ غذا, اور شادی تو ہو چکی ہے لیکن اب ان پہ تقویٰ طاری ہوا ہے تو بیوی کے پاس جانا چھوڑ دیا. پیغمبر نے ان سب کو بلایا اور کہا کہ کیا تم مجھ سے بھی زیادہ پرہیزگار ہو؟ میں بھی تو جاتا ہوں بیویوں کے پاس, اور کیا مجھ سے بھی زیادہ پرہیزگار ہو؟ میں تو گوشت اور شہد کھاتا ہوں جو زمانے کا سب سے اچھا کھانا تھا. کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے ان کا اصل جملہ بتا رہا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ مگر ہم نے تو قسم کھا لی تھی کہ اللہ کی عبادت کے لیے یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں گے. تب سورہ مائدہ کی آیت نمبر 79 نازل ہوئی, لا یؤاخذکم اللہ باللغو من ایمانکم, اگر تم غلط سلط قسمیں کھاتے رہو, لغو قسمیں, لغو بیکار قسمیں, تو اللہ تم سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرے گا. پیغمبر نے کہا تمہاری قسم ہی غلط ہے. اب یہ حدیثوں کا ایک سلسلہ ہے, اس میں 2-3 حدیثیں سنیے پھر میں اصل موضوع پہ آ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے جنت. جنت میں حورے بھی ہمیشہ سے ہیں. تبھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنی بوڑھی عورتوں کو لے کے کیا کریں گے, جب آپ جنت میں جا کے بوڑھے سے جوان ہو جائیں گے تو کیا وہ عورتیں جوان نہیں ہوں گی؟ تو جنت ساری نعمتیں انکلوڈنگ حورے. حضرت آدم وہیں تو رکھے گئے, دل گھبرا رہا ہے. حوروں کے باوجود حضرت آدم کا دل جنت میں نہیں لگ رہا ہے, پریشان ہے. ایک دن سو کے اٹھے, دیکھا میرے پیچھے عورت بیٹھی, ہماری آپ کی ماں حوا. خدا بندہ یہ کون ہے جسے دیکھ کے میرا دل خوش ہو رہا اور میرا دل چاہتا ہے کہ اس سے باتیں کروں؟ کہا یہ تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ تمہیں سکون پہنچائے. تو خدا بندہ میں جاؤں؟ کہا نہیں, یہ خاص میری مخلوق ہے, اس کا رشتہ مجھ سے مانگو. ایک حدیث ہے رسول اللہ کی, اسی کو آگے مجھے بیان کرنا تھا لیکن آج وقت بھی نہیں رہا اور کچھ مجھے چیلم کی وجہ سے اچھا نہیں لگا. رسول خدا کی حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کو بغیر کسی شرعی قصور کے طلاق دے گا تو اس کا جھگڑا مجھ سے, کیونکہ امت کی ہر عورت میری بیٹی. میں یہ سمجھوں گا اس نے میری بیٹی کو طلاق دی. جب آپ کسی کے بیٹی کو طلاق دیں تو باپ کی کیا کیفیت ہوتی؟ کہا کہ اس کا مقدمہ قیامت کے دن میں لے کے جاؤں گا. البتہ ذرا عورتیں بھی اپنی زبان پہ کنٹرول کریں. یہ زبانیں جو ہیں نا, وہ بھی ایک حدیث ہے لیکن وہ آج شب چیلم پڑھنا نہیں چاہتا. پیغمبر ہی کی حدیث کہ عورت ناقص العقل صحیح لیکن کتنے عقل رکھنے والوں کی عقل کو ختم کر دیتی. خیر وہ چھوڑ دیجئے, اچھا نہیں لگ رہا. تو حضرت آدم, خدا وہ تو رسول نے کہا نا, یا اللہ نے کہا آدم اس کو میں نے پیدا کیا, اس کا رشتہ میرے پاس لے کر آؤ, اگر میں اس رشتے کو قبول کروں گا تب یہ شادی ہوگی. یعنی اللہ نے جناب حوا کو گویا اپنی بیٹی قرار دیا. اب اللہ کی اولاد تو نہیں ہے, لم یلد ولم یولد. تو اگر اللہ کی اولاد نہیں ہے تو میرے مولا کو خدا کہنے والے پھر حسن و حسین کو مانتے ہیں ان کی اولاد کے نہیں مانتے؟ لم یلد ولم یولد. خیر یہاں اس مجمع میں تو کوئی ہے ہی نہیں تو بات کرنا فائدہ نہیں ہے. کہا یہ میری, اس کی جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے کہا فلاں سے شادی کرنا ہے, کا رشتہ لے کے اس کے باپ کے پاس جاؤ. خدا نے کہا پیدا تمہاری کی گئی ہے, رشتہ میرے پاس لے کر آؤ, اور یہ پیدا کی گئی ہے تاکہ تمہیں سکون دے. سکون یہ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اب آئیے وہ 2 حدیثیں سن لیجئے جس کے بعد میں اپنے اصل موضوع پہ آ جاؤں. یہ بھی اصل موضوع ہے. 2 حدیث. پہلی حدیث بھی آپ نے نکاح میں بہت سنی, لیکن ہمارے یہاں نکاح رہا کہاں. ایسا ہلا گلا ہوتا ہے کہ خیر دولہا کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا. وہ تو سیرا باندھے بیٹھا ہے, کچھ تصورات میں ہے, کچھ خیالات میں ہے, کچھ حسین مناظر اس کے سامنے آ رہے ہیں. لیکن جو باقی لوگ, پہلے زمانے میں تو لوگ نکاح سنتے بھی تھے, اب کون سنتا؟ سب سے پہلے تو وہ 2-4 ڈھیٹ قسم کے لوگ کیمرے لے کے آ جاتے ہیں, عالم کے اور مجمع کے بیچ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. اب یہ لوگ بھی اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں. تو خیر اس میں ایک حدیث پڑھی جاتی, من تزوج فقد احرز نصف دینہ, جس نے شادی کر لی اس نے اپنے آدھے دین کو بچا لی. حفاظت دین کا طریقہ یہ میرا موضوع ہے نا, جائیے دیکھیے جا کے پوسٹر میں. اور پیغمبر اور امام یہ 4 معصومین سے آئی ہے حدیث, وہ بتا رہے ہیں کہ آدھا دین بچ جاتا اس شادی. من تزوج جس نے شادی کی. ایک دوسری حدیث 3 مرتبہ پیغمبر نے ارشاد فرمائی
الگ الگ الفاظ کے ساتھ، کا رزال و موتاکم، تمہارے مرنے والوں میں سب سے رزیل، بہت برا لفظ ہے اردو میں کسی کو رزیل کہہ دینا، خیر عربی میں اتنا برا نہیں ہے لیکن مطلب ہے سب سے پست، جن کا رتبہ سب سے کم ہوگا، رزال و موتاکم تمہارے مرحومین میں سب سے کم، العذاب وہ ہیں جو بغیر شادی کے دنیا سے گئے، ایک۔ دوسری حدیث کہا جو شادی نہیں کرتا کانو اخوان الشیاطین، وہ تو شیطان کے بھائی ہیں، دو۔ تیسری حدیث وہ جو کل رات کی حدیث آئی تھی نا، شب معراج پیغمبر کا، آسمانوں کا وہ دورہ جس میں جنت و جہنم بھی پیغمبر نے ایز اے حاکم دیکھا، کہا کہ جہنم والوں کی اکثریت مجھے نظر آئی ان لوگوں کی جو بغیر شادی کے دنیا سے گئے۔ اب حدیثیں تو اتنی ہیں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن خلاصہ ان باتوں کا کیا؟ خلاصہ ان باتوں کا اچھا جہاں کوئی جینین پرابلم ہو، اچھا رشتہ نہیں مل رہا تو کیا اپنی بیٹی کو جہنم میں جھونک دے؟ لیکن ایسے والدین بھی ہیں، 4 5 بیٹیاں ہیں، رشتے آ رہے ہیں اور شادی نہیں کریں گے، کسی کو اپنی غیرت کے خلاف لگتا ہے، کسی کو اپنے اسٹیٹس کے خلاف لگتا ہے۔ اب جن کا یہ مسئلہ نہیں ان کو حیرت ہوگی مولانا کیا بات کر رہے ہیں، لیکن مولانا کو پتا ہے کہ مجمع میں اور آن لائن سننے والوں میں کس کس مزاج کے لوگ، تو بہت ہی جلدی اب یہ میں نے کہا شب چیلم تو مجھے یہ 5 منٹ بھی عجیب لگے، جبکہ ہونا تو چاہیے تھا پورا 1 گھنٹہ کیونکہ اصل موضوع یہ، لیکن 5 منٹ بھی مجھے بہت عجیب لگے۔ ربط ملاتا ہوں پھر اسی حدیث سے کہ من تزوج فقط احرز نصف دین، جس نے شادی کی اس نے اپنے آدھے دین کو تو فوراً بچا لیا۔ فلیتق اللہ فی النصف الآخر، اب صرف باقی آدھے کے بارے میں پریشان، جینین ریزنوں تو کوئی حرج نہیں، میں نے کہا کہ غلط سلط جگہ بیٹی کو یا بیٹے کو جھونک دینے سے تو بہتر ہے، لیکن جہاں پہ کوئی ایسا خاص مسئلہ نہیں۔ اب آئیے یہ شادی دین کو بچانے والی چیز ہے، اور حسین کربلا میں کیوں گئے تھے؟ نفس المحموم شیخ عباس قمی کی ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے، بلکہ کبھی کبھار کوئی مجھ سے پوچھتا بھی ہے کہ مولانا ہمیں کربلا کے حالات پہ کمپلیٹ بک چاہیے جس میں صرف کربلا کے حالات ہوں اور کسی قسم کی کوئی بحث یا ڈسکشن یا اعتراضات یا جوابات نہ ہو، صرف واقعات۔ تو سب سے اچھی کتاب آپ اسی کو سمجھیے، انہی شیخ عباس قمی کی ہے جن کی مفاتیح الجناح سے آج رات اور کل صبح کو آپ زیارت اربعین پڑھیں گے۔ اب تو آئی فون کا زمانہ آ گیا ہے، یوٹیوب سے آپ پڑھیں گے، لیکن یہی کتاب اب تک اسٹینڈرڈ ہے، انہی شیخ عباس قمی کی ہے، نفس المحموم، صرف کربلا کے حالات۔ آقا حسین کا مدینے سے نکلنا اور پورا شام اور پھر واپسی والے اور چیلم، یہ سارے مسائل۔ اس میں ایک یہ حدیث ہے کہ جب یہ قافلہ شام میں داخل ہوا اور دربار میں جا رہا تھا تو کسی نے چوتھے امام سے پوچھا کہ فرزند رسول، یہ جو منظر ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ابھی مصائب کا بیان تھوڑی دیر باقی ہے تو میں وہ منظر نہیں بتا رہا، لیکن آپ کے ذہن میں کہ خاندان اہل بیت پہ یہ جو امتحان آیا، ساری قربانیاں بھی دیں، پورا خاندان بھی ختم ہو گیا، اور پھر یہ نامحرم، بلوہ عام، شریر لوگ، اوباش لوگ، عورتیں تک وہ کہ آقا حسین کے سر پہ پتھر مار رہی ہیں اور زینب اپنے سر کو دیوار سے ٹکرا رہی ہیں، وہ سارا ماحول۔ تو آخر اس سب سے آپ کو ملا کیا؟ آپ یہ سارا جو آپ نے اتنا امتحان دیا اور اس مرحلے سے گزرے، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اور عین اسی وقت اسی مسجد میں اسی دربار یزید میں آپ کو پتہ ہے برابر میں مسجد، اذان کی آواز بلند ہوئی، آقا سجاد نے کہا یہ ملا، جب تک یہ اذان باقی ہے سمجھو کہ میرے بابا کی کامیابی کا اعلان بن رہی ہے اور یزید کی ناکامی کا اعلان بن رہی ہے۔ کہا یہ جو اذان، یعنی اذان خود تو کوئی عمل نہیں ہے نا، اذان کے ساتھ تو نماز ہوتی ہے، صرف ایک اذان ایسی ہے جو مشہور ہے، جو بچے کے کان میں دی جاتی ہے۔ ویسے تو ایک آدھ جگہ اور بھی اذان ہے نا کہ کوئی آدمی اگر 40 دن گوشت نہ کھائے تو اس کے کان میں بھی مثلاً اذان دو، لیکن اذان کے ساتھ نماز ہوتی ہے، صرف بچے والی اذان ہوتی ہے، اذان اور اقامت ہے، نماز نہیں ہے، لیکن ہے وہاں بھی نماز۔ یہ دوسری بات ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ہے، کب ہے؟ جب اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس میں نماز ہے تو اذان نہیں ہے۔ اذان تو دے دی نا آپ نے پہلے جب بچہ پیدا ہوا،
اب نماز اس کی باقی ہے نا، تو وہ ہوتی ہے مرنے کے بعد. ہم اور آپ 60-70 سال زندگی سمجھتے ہیں، اسلام کی نگاہ میں یہ سیکنڈوں کی زندگی ہے. اس کی کیا حیثیت ہے؟ سمجھو وہ اذان دی، سمجھو یہ نماز پڑھی. یہ جملہ میں نے اس لیے بھی کہا کہ بہت سے لوگ، خاص طور پر لڑکیاں، اس لیے بھی شادی سے گھبراتی ہیں کہ شوہروں کے مظالم انہوں نے دیکھے اپنی خالہ پر، اپنی ماں پر، اپنے مثلاً بھاوج پر بھی. یہ سارے مناظر دیکھیں گھبرا جاتے ہیں. لیکن یہ مناظر کتنی دیر کے ہیں؟ 50-60 سال. ان اسلام نے کہا یہ سمجھو کہ وہ اذان دی گئی یا نماز ہو گئی. اذان اور نماز میں کتنا گیپ ہوتا ہے آپ کے یہاں؟ اسلام کی نگاہ میں زندگی ایسی ہے، مگر اس کا اجر جو مل رہا، جو ثواب اس کا مل رہا ہے صبر کا. ایک لفظ میں اور کہہ دوں تاکہ یہ الگ سے کہنے کا موقع نہیں ملے گا. اتفاق تو نہیں، پچھلی 2-3 مجالس 8ویں امام کے حالات پر ہوئی تھی، اور اس میں ایک واقعہ میں نے ایسا پڑھا تھا کہ مجھے شک تھا کہ شاید لوگ آسانی سے قبول نہ کریں. وہ امام کے کچھ بھائیوں اور کچھ بہنوں کا امام کے خلاف ایک محاذ بنا لینا. خیر، کسی نے کوئی سوال بھی نہیں کیا، اس لیے کہ واقعہ ہے تو بہت معتبر و مشہور. لیکن اس سے زیادہ اہم واقعہ ہے 7ویں امام کا. 7ویں امام کے بارے میں تو ہر آدمی جانتا کہ 7ویں امام کے بھائیوں نے امام کی مخالفت کی اور کہا اصلی امام ہم ہیں. چلیں، اسماعیل تو مر گئے تھے، ان کے بیٹے محمد یعنی بھتیجے نے اور 7ویں امام کے بڑے بھائی نے بڑی مخالفت کی. کبھی سنیے وہ حالات تو یقین نہیں آئے گا کہ یہ امام کا اپنا بھائی ہے. خیر، وہ اپنی جگہ، وہ پہلا واقعہ تھا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. 8ویں امام کا واقعہ تو لوگوں نے کم سنا ہے، 7ویں میں تو کوئی شک ہی نہیں، کیونکہ اس کے اثرات آج تک چل رہے ہیں. 7ویں کا لقب کیا ہے؟ کاظم. صبر کس کا مشہور ہے؟ چوتھے کا. کاظم کسے کہتے ہیں؟ 7ویں کو. 7ویں کی زندگی ہماری ان عورتوں کے لیے ایک نمونہ عمل ہے. صبر ہوتا ہے مصیبتیں آئیں اور آپ نے صبر کیا. اور کاظم کہتے ہیں کہ ٹالرنس، ایک ہوتا ہے پیشنس، ایک ہوتا ہے ٹالرنس، ایک ہوتا ہے صبر، ایک ہوتا ہے تحمل، ایک ہوتا ہے مصیبتوں کے مقابلے میں خاموش رہنا، ایک ہوتا ہے اپنے غصے کو پینا. 7ویں امام کا لقب ہے کاظم. چوتھے امام نے صبر کیا. صبر یوزولی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر یا دشمنوں کی جانب سے. اور کاظم جب اپنے آدمی کے خلاف ہو اور وہ غصے میں آ جائے، لیکن صرف اس لیے کہ صلہ رحمی اسلام میں ہے، صرف اس لیے کہ خاندانی نظام اسلام میں ہے، غصہ پیو. 7ویں کا لقب کاظم جب تک آپ کو یاد ہے، یہ ان تمام مومنین اور مومنات کے لیے ایک پیغام کہ خاندان کے نظام کو بچاؤ. شوہر برا ملا یعنی بدزبان و بدتمیز تو قزم کرو، غصہ پیو. بیوی بری ملی، ہر وقت وہ زہر کے زہریلے تیر چھوڑتی رہتی ہے، قزم کرو. 7ویں کو کاظم اس لیے کہتے ہیں کہ 7ویں نے اپنا غصہ پیا بھائیوں کے مقابلے میں، چوتھے نے صبر کیا ہے یزید کے مقابلے میں. نہ میں ان کی اہمیت کم کر رہا ہوں نعوذ باللہ، نہ ان کی اہمیت بڑھا رہا ہوں. جو اللہ کا طریقہ ہے، ہر امام معصوم کی زندگی کو دوسرے سے الگ رکھا ہے تاکہ ہماری زندگی میں جس امام معصوم والا واقعہ آ جائے ہمیں پتا چلے کہ ہمارا رول ماڈل کون ہے. تو خاندان دین کو بچاتے ہیں، اور خاندان بچانے کے لیے عورت ہے تو اسے، اب میں لفظ صبر ہی کہہ رہا ہوں کہ اصلی لفظ ہے تحمل سے کام لینا ہے. مرد ہے تو اسے تحمل سے. آج آپ دیکھیں گے سارا اٹیک خاندان پر. حسین کی خصوصیت یہ ہے کہ حسین کا خاندان ایک یونٹ بن کے چلا 28 رجب سے لے کر مدینہ واپسی تک. ایک یونٹ، کوئی کسی سے کوئی اختلافی آواز کہیں پہ نہیں آئی. یہ خاصیت اسلام ہم سے چاہتا ہے. میں نے تو عجیب منظر دیکھے آج کے زمانے میں. دیکھیں کس طرح اس کو توڑا جا رہا ہے، کیونکہ اصل میں وہ حدیث آخری زمانے میں صبح مومن شام کا ایمان چلا گیا، شام کو مومن اگلی صبح ایمان چلا گیا. کیسے جائے گا؟ یہ طریقے. باپ ماں گھر میں اکیلے ہیں، بیٹا اپنی بیوی کو لے کر اور بچوں کو لے کے ملنے آیا. بچے ہیں 3 سال کے، 4 سال کے، 5 سال کے، باپ سے ملنے آیا. آپ کو پتا ہے کہ دادا اور دادی کو اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی اولاد کی اولاد سے ہو جاتی ہے. 2 دفعہ مصائب آئے تھے، ایک دفعہ علی اکبر کے، ایک دفعہ علی اصغر کے. میں نے ان کی دادی فاطمہ
آپ کو یاد دلائی تھی کہ کیا کس طرح سے فاطمہ نے صبر کیا ہوگا ان مصائب پر. تو نانا اور نانی کو اپنی بیٹی سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی اس کی اولاد سے مانی ہوئی چیز. حتیٰ ویسٹرن کنٹریز میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ گرینڈ پیرنٹس جو ہے نا وہ اولاد کو اسپوائل کرتے ہیں. جہاں بچے نے کوئی غلطی کی, باپ نے مارنا چاہا تو دادا نے یا نانا نے اس کو اپنی پناہ میں لے لیا. خیر میں فضول باتیں کر رہا ہوں. ملنے آئے, اب بیٹھے ہوئے ڈرائنگ روم میں, دادا ہے, دادی ہے, نانا ہے, نانی. آ کے تو بیٹھ گئے, کیوں آئے جی وہ بابا سے ملنے آئے. لیکن بیٹھنے کے بعد شوہر, وہ بیٹا ہے وہ اپنے موبائل فون پہ لگا ہوا ہے, میسیجز پڑھ رہا ہے. بیٹی ہے وہ اپنے موبائل فون پہ لگی ہے. 4 برس کے یہ بچے ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے, اگے بھی نہیں زمین سے, وہ اپنے آئی پیڈ پہ لگے ہوئے ہیں. وہ دادا اور دادی اور نانا اور نانی حیرت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں ہم سے ملنے آئے. یہاں تک ہے کہ بیٹے کو باپ سے بات کرنا ہے تو بات نہیں کرے گا, واٹس ایپ پہ میسج جائے گا. شوہر کو بیوی سے بات کرنا ہے, ایک ہی گھر میں ہے, 2 الگ الگ گھروں میں نہیں ہیں. حتیٰ میں نے تو دیکھا ایک ہی ڈرائنگ روم میں ہے لیکن میسج جا رہا. یہ کیا ہے؟ یہ اس انداز سے خاندانوں کو توڑا نہیں جا رہا کہ بیٹا باپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے, تیار محبت میں آیا لیکن واٹس ایپ کے تھرو بات کرے گا. اب جب سے یہ آئی پیڈ بچوں کے ہاتھ میں آیا ہے تو اب بچوں کے بعد بھی اور کوئی ان کو ٹوائے, کوئی کھلونا, کچھ نہیں چاہیے, اب یہ چاہیے. تو یہ کیوں آخر ہمارے خاندان اس طرح توڑے جا رہے ہیں کہ ایک کمرے میں بیٹھ کر بھی اتنے اجنبی. کبھی آپ نے بھی منظر دیکھا ہوگا کہ خاندان کے لوگ, قریبی لوگ, 7 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ڈرائنگ روم میں, کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا, سب کے ہاتھ میں اپنا فون ہے, وہ چل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آخری زمانے میں ہمارے ایمان کو ختم کرنا, اور ایمان کو ختم کرنے کے لیے ہماری فیملی لائف کو توڑنا. اور فیملی لائف کو توڑنے کے 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ ڈائریکٹ طلاق, 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 ہر جگہ طلاق. اتنی تیزی سے ہمارے یہاں طلاق بڑھتی جا رہی ہے کہ میں نے ٹورنٹو کا تذکرہ کیا, 1 سال مجلس پڑھی تھی تو پتہ چلا اس سال 200 نکاح ہوئے. اگلے سال گیا, پتہ چلا اس میں سے 160 کی طلاقیں ہو گئیں. ان کا ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا, کا 1 سال چھوڑے, 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا اور طلاق. ایک تو یہ طریقہ, جہاں یہ طریقہ ابھی کامیاب نہیں ہو رہا ہے وہاں یہ طریقہ. حسین, کربلا, سیدانیہ, خاندان اہل بیت, یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل کس حوالے سے. راحت اور آرام میں تو شوہر بیوی اور بیوی شوہر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. فاقوں میں فاطمہ زہرا کی زندگی, تیروں میں زینب کبریٰ کی زندگی, اولاد کی شہادتوں میں چشمہ کے گلا چھٹ جائے رباب کی زندگی. مگر کہیں آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آ رہی جس سے پتہ چلے کہ اس خاندان میں کسی کو اختلاف ہے؟ جو حسین کہہ رہے ہیں یہی ہم اپنی بچیوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سب کو چھوڑو, شوہر تمہارا کیسا ہے, سسرال کیسی ہے, حسین کیا کہہ رہے ہیں, یہی مطالبہ ہم اپنے بچوں سے کرتے ہیں. اب یہ بات بہت جلدی میں سمیٹ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہاں وقت پر مجلس ختم کرنے کی کتنی اہمیت. ہاں, اس دور اور اس ماحول میں اس خرابی سے تھوڑی دیر کے لیے صحیح کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ یہی صف اعضا, بلکہ مستقل بچا سکتی اگر ہم صحیح معنوں میں صف اعضا کی اہمیت کو سمجھیں. جتنا آپ صف اعضا کو طاقتور کریں گے گویا اتنا زیادہ آپ اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان کو بچائیں گے. اپنی عورتوں کو سیرت خدیجہ اور سیرت زہرا اور سیرت زینب کا پیغام دیں گے. چنانچہ بعض روایتوں میں جملہ آیا ہے, اگرچہ روایتیں ضعیف ہیں مگر غلط نہیں, کہ عزاداری امام میں 1 درہم خرچ کرنا
یا اس سے بھی کم دے رہے ہیں. میدان قیامت میں یہ اتنا بڑا اپنی اولاد کو بیچ کر عزاداری کرتے تھے. واقعات ہیں نا ہمارے یہاں. وہ مسلمانوں کے بھی، مومنوں کے بھی نہیں ہے، مسلمانوں کے بھی نہیں ہے، غیر مسلموں کے. اس دن آدمی کو احساس ہوگا ایک برگر کی قیمت اور ایک پیزا کی. میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ بڑی کثرت کے ساتھ دے رہے ہیں، اس لیے میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا، لیکن ایک بہت اہم پیغام ہمیں ملتا ہے اس صف ازا کی اہمیت کے حوالے سے. جو میں کہہ رہا تھا نا برگر اور پیزا، وہ کیوں کہہ رہا تھا؟ وہ آپ کے لیے نہیں کہہ رہا تھا. آپ کو تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ دے رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آن لائن سننے والوں میں سے بھی بات کے دل میں خواہش پیدا ہو. جو جملہ میں کہنے والا تھا وہ یہ کہ یہ عزاداری وہ چیز ہے کہ انسان بھوکا رہ سکتا ہے، عزاداری میں کوئی کمی برداشت نہیں کر سکتا، پیاسا رہ سکتا ہے، عزاداری میں کوئی کمی برداشت نہیں کر سکتا. یہ خطابت کا جوش کا جملہ نہیں. زینب کبریٰ نے رہائی کے موقع پر کھانا یا پانی کا مطالبہ نہیں کیا، آنسوؤں کا مطالبہ کیا. اور بس میں آ گیا اس منزل کی جانب. لیکن زینب کبریٰ کی یہ شرط ذہن میں رکھیے گا. ایک بات یاد رکھیے، جب دو فریق لڑتے ہیں نا، اب یہ لفظ لڑنا مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے، لیکن بس وقت کی کمی کی وجہ سے زبان پہ پھسل کے آ گیا. تو جو جیتنے والا ہے نا آخر میں ہمیشہ شرطیں وہ لگاتا، اور جو ہارنے والا ہے نا ہمیشہ آخر میں شرطیں وہ قبول کرتا. دنیا میں کبھی نہیں دیکھا کہ ہارنے والا شرطیں لگا رہا ہو، جیتنے والا شرطیں مان رہا ہو. کربلا کے واقعے کا ظاہری اختتام، زینب کی طرف سے شرطیں جا رہی ہیں اور یزید شرطیں مانتا جا رہا. دو جملے بہت اہم تھے یزید کے. باقی ساری بحثیں میں کہتا ہوں جو مسلمان آپس میں اختلاف کرتے ہیں اور بحث کرتے ہیں، حق کون ہے، باطل کون ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا، چھوڑیں. ہم سب سے بڑی گواہی یزید سے ہی لیتے ہیں. ادھر سے شرطیں گئی ہیں اہل بیت کی طرف سے، وہاں سے قبول کی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود کہہ رہا کہ میں ہارا یہ جیتے. ظاہری کہہ رہا ہوں، ورنہ حقیقت میں تو اہل بیت ہمیشہ ہی کامیاب تھے. دوسری بات، اس وقت ایک جملہ بھی اس نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو ابن مرجانہ پر، میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، اس نے یہ غلط سے قدم اٹھا لی. یہ جملہ بھی بہت اہم جملہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید خود یہ مان رہا ہے کہ جو قتل حسین میں شریک ہے اس پہ لعنت ہے. اب یہ ہم بعد میں بتا دیں گے کہ تم تھے کہ نہیں تھے، لیکن اصولی بات تو اس نے مان لی نا. اور تیسری گواہی بھی بہت اہم ہے، لیکن وہ چونکہ چیلم سے ہٹ کر ہے. حسین کا بیٹا ساری زندگی فخر کرتا رہا، میں اس کا بیٹا ہوں جو پیاسا ذبح ہوا. اور یزید کا بیٹا ساری زندگی منہ چھپاتا رہا، حتیٰ 40 دن گھر سے نہ نکلا اور اسی حالت میں مر گئے. اہل بیت کی قربانیوں کا اختتامی مرحلہ آ گیا. کربلا کے سارے مصائب برداشت ہو گئے. چیلم کے مصائب تو میں کل دن کی مجلس میں پڑھوں گا. کربلا کے سارے مصائب، کوفے کے سارے مصائب، راہ کوفہ کے سارے مصائب، شام کے راستے کے سارے مصائب. اور اہل بیت شام میں بھی پہنچ گئے، جو مصائب کی اتنی بڑی منزل ہے کہ آقا سجاد نے کسی اور کو یاد نہ کیا، جب یاد کیا تو الشام کہہ کے. کل شام وطن کی مجلس میں آقا سجاد کا یہ جملہ پورا آئے گا. لیکن یہ سارے مصائب برداشت کیا جس مقصد کے لیے، کامیابی آ گئی، کامیابی حاصل ہو گئی. آج یزید مجبور ہو گیا اہل بیت کو رہا کرنے پر. جو کل اتنا بے حیا تھا کہ محمد کی نواسیاں اس کے دربار میں قیدی بن کے کھڑی ہیں، وہ توجہ نہیں دے رہا. سجاد کو ہتکڑی اور بیڑی کے ساتھ نماز کے لیے مسجد میں بلا رہا. آج حالت کیا ہے؟ آج سیدانیوں کو نہیں بلایا. میرا مظلوم آقا قید خانے میں ہے اور اللہ لے گیا ہے آپ کو ان زیارتوں کے لیے بھی. آپ نے وہ قید خانہ دیکھا بھی ہے، اگرچہ آج آپ
تصور نہیں کر سکتے کہ کیسا تھا وہ کل رات کی مجلس میں کچھ جملے میں نے عرض کیے تھے. سجاد بیٹھے ہوئے مصروف عبادت ہیں. یزید کا غلام آیا اور کہا کہ آج خلیفہ وقت حاکم وقت نے آپ کو بلایا ہے فرزند رسول. بڑے احترام سے بات ہو رہی ہے. میرا مظلوم آقا ہتھکڑی اور بیڑی کو سنبھالتا ہوا کھڑا ہوا. سجاد کے لیے زمین پہ بیٹھنا، زمین سے کھڑا ہونا، رکوع میں جانا، سجدے میں جانا، ہتھکڑی تو ہے نا، بیڑی تو ہے نا، گلے کا توق تو ہے نا، کمر کا لنگر تو ہے نا. اب بیمار الگ ہے. میرا مظلوم آقا ہتھکڑی اور بیڑی کو سنبھالتا ہوا کھڑا ہوا، چلنے لگا. وہی جملہ جو 2 دن پہلے مصائب میں آیا. زینب کبریٰ لپٹ گئی. کہا سجاد بیٹا میں تجھے ظالم کے دربار میں اکیلے تو نہ جانے دوں گی. عصر عاشور وہ دعا جو آقا حسین نے آقا سجاد کو ہمارے اور آپ کے لیے بتائی نا، اس کے بعد جب حسین خیمے سے باہر آئے تھے ذوالجناح کی جانب، تو زینب سے کہا تھا نا کہ زینب میں جا رہا ہوں اور میرا سجاد تیرے حوالے. زینب کو یہ امانت حفاظت کرنا. 2 امانتیں حسین نے دی تھی. ایک امانت کے لیے حفاظت کا جملہ کہا تھا، اسے تو زینب بچا کے لے آئی. دوسری امانت کا بیان کل دوپہر کی مجلس میں ہوگا، لیکن آپ نے سمجھ گئے. آپ بس دیکھا کہ سجاد جا رہا ہے. زینب کو پتا ہے سجاد جس دربار میں جا رہا ہے وہ یزید کا دربار ہے جو شرابی ہے. شراب کے نشے میں کچھ ہو سکتا ہے. لپٹ گئی بیٹا میں تجھے اکیلے تھے نہ جانے دوں گی. زینب کو یاد ہوگا نا کہ مجھے سجاد کے سامنے آنا پڑا تھا اور فضہ کو میرے سامنے آنا پڑا تھا، تب ہم ظالم کی تلوار سے بچے. یہ اکیلا جا رہا ہے. مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں آج کا دن کچھ اور. آج آپ اطمینان رکھیے، جو آپ سمجھ رہی ہیں وہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. آج کا دن کچھ اور. بس امام نے کہہ دیا زینب کے لیے کافی. اور سجاد دربار میں گئے. آج یزید کا انداز ہی مختلف ہے. کھڑے ہو کے استقبال کرتا ہے. اپنے پہلو میں تخت کے اوپر، جہاں پہ حکمران اپنی اولاد کو نہیں بٹھاتے، تخت کے اوپر اشارہ کر رہا ہے کہ آئیے تشریف لائیے. میرے مظلوم آقا کی نگاہ تخت پر پڑی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، چند قدم پیچھے چلے گئے. کہا یزید اس تخت پر میں تو اپنے قدم نہیں رکھ سکتا. یزید کہتا ہے کہ آخر کیوں؟ تخت ہے. کہا یہ وہی تخت تو ہے جس کے نیچے تشت میں میرے بوڑھے بابا کا کٹا سر لا کے رکھا گیا تھا. یہ جوان بیٹا اس تخت پہ قدم رکھے. یزید سر جھکا کے کہتا ہے فرزند رسول جو ہو گیا سو ہو گیا. اب میں آپ کو رہا کرنا چاہتا ہوں اور خوبہا دینا چاہتا ہوں. یہ جملہ ہے مقتل کا. میرے مظلوم آقا جلال میں آ گئے. کہا خوبہا مجھے دینا، خوبہا رسول اللہ کو دینا جس نے اپنے سینے پر حسین کو پالا. خوبہا فاطمہ زہرا کو دینا جنہوں نے چکیاں پیس پیس کے میرے بابا کی پرورش کی. کہتا ہے لیکن آپ ایک کریم گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جو ہو گیا اسے نظر انداز کیجئے، میں رہا کرنا چاہتا ہوں. وہ جملہ کا جس جملے کا آدھا حصہ شام غریبہ ہے، آدھا حصہ دربار یزید. شام غریبہ میں کیا ہے؟ جب آخری خیمہ جل رہا تھا نا، خدا آپ کے بچوں کو بچائے، آپ کی عورتوں کو بچائے. جب وہ آخری خیمہ جل رہا تھا اب بیویوں نے کہا تھا شہزادی زینب اب ہم کیا کریں؟ زینب نے کہا تھا کہ میرا بیٹا سجاد امام زمانہ، پہلے اس سے پوچھوں گی پھر تمہیں بتاؤں گی. اب جو جملہ کہا زینب نے، اس کی تو ایک وجہ تھی، ایک مصلحت تھی، لیکن بظاہر زینب کا رتبہ تھوڑا کم نہیں ہو گیا کہ نعوذ باللہ اتنا معمولی سا مسئلہ زینب کو نہیں معلوم؟ کہہ رہی ہے پوچھ کے بتاؤں گی. لیکن سجاد بتا رہے میری پھوپھی کے مرتبے کو پہچانو. یہ عالمہ غیر معلمہ ہیں. چنانچہ کیا کہا دربار میں؟ اے یزید جب سے کربلا میں بابا مارے گئے میں نے پھوپھی کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھایا. پہلے میں پھوپھی سے پوچھوں گا پھر جواب دوں گا. یعنی کل کربلا میں اگر زینب نے امامت کا انتظار کیا، آج شام میں امامت زینب کا انتظار کر رہی ہے. کل زینب نے امامت سے پوچھا تھا، آج امامت زینب سے پوچھ رہی ہے. آئے قید خانے میں کہا پھوپھی اماں یزید نے اس لیے بلایا تھا. زینب نے ایک مرتبہ کہا اچھا وہ ہم کو رہا کرنا چاہتا تو پھر ہماری 3 شرطیں اگر وہ قبول کرے تو رہائی چاہیے ورنہ نہیں چاہیے.
پہلی شرط، جب سے کربلا میں میرا گھرانہ لٹا ہے میں اپنے گھر والوں کا ماتم بھی نہیں کر سکی. مجھے ایک مکان لے کے دیا جائے جہاں پر میں اپنے لٹے گھر کا ماتم کروں گی، پھر شام سے جاؤں گی. آپ کو ایک روایت اور یاد آ رہی ہوگی. مولا سجاد نے دیکھا میری پھوپھی زینب زندان شام میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی. پھوپھی اماں آپ نے تو شام غریبہ بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھی تھی، آج کون سا دن آ گیا؟ کہا بیٹا آنے والی غذا اتنی کم ہے کہ میں اپنی خوراک اور اپنے حصے کا پانی بھی بچوں کو دے دیتی. کمزوری کی وجہ سے آج علی کی بیٹی کے بدن میں اتنی طاقت نہیں کہ ایک نماز کے لیے کھڑی ہو سکے. یعنی زینب بھوکی بھی ہے، زینب پیاسی بھی ہے، زینب کے بچے بھی بھوکے ہیں، زینب کے بچے بھی پیاسے ہیں. زینب نے یہ نہیں کہا کہ یزید سے کہو ہمارے بچوں کی پیاس کے لیے پانی بھجوائے، کہا نہیں ہمیں ماتم کرنا ہے. یعنی زینب نے بتایا میں پیاسی ہوں مگر پانی کی پیاس نہیں ہے، آنسوؤں کی پیاس ہے. زینب نے بتایا میں اور میرے بچے بھوکے رہیں گے مگر حسین کے ماتم کے بغیر نہیں رہ سکتے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ تیرے لشکر نے کربلا کی شام غریباں تبرکات اور سامان لوٹا تھا وہ سارا واپس کیا جائے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہمارے شہیدوں کے کٹے سر ہمیں بھجوائے جائے. مظلوم آقا دوبارہ دربار میں گیا. یزید یہ شرطیں ہیں میری پھوپھی کی. آج تو یزید کو ہر شرط ماننا. کہا مجھے ہر شرط قبول ہے. چنانچہ رہائی کا حکم کس طرح ملا؟ لوہار کو بلایا گیا. سب سے پہلا کام لوہار کو بلایا گیا. آقا سجاد کے گلے کا توق کاٹا گیا، ہاتھوں کی ہتھکڑی توڑی گئی، پاؤں کی بیڑی کھولی گئی 1 سال کے بعد. لیکن جب یہ توق کٹا نا تو توق کے ساتھ گلے کی کھال بھی اترتی چلی گئی. اور پھر وہ مکان کا انتظام ہوا. زینب لٹے گھر کو لے کے اس مکان میں پہنچی اور اب تبرکات آنا شروع ہوئے. سب سے پہلے عباس کا علم آ گیا. بس جیسے ہی علم دیکھا زینب نے علم تھاما. کا سجاد بیٹا اس گھر کی چھت پہ یہ علم لگاؤ. زینب اپنے عباس کی علم کے نیچے بیٹھ کر لٹے گھر کا ماتم کرے گی. اور اب تبرکات آ رہے ہیں. آخر میں ایک کرتا آیا، لہو بھرا کرتا. وہ دیکھنا تھا کہ زینب چیخیں مار کے فریاد کرتے ہوئے رو رہی، کرتے کو آنکھوں سے لگاتی. سجاد نے کہا پھوپھی اماں کیا آپ یہ کرتا پہچانتی ہیں؟ جواب دیا میں یہ کرتا نہ پہچانوں؟ ارے مدینے میں میری ماں فاطمہ یہی کرتا تو سیتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی. میں نے پوچھا ماں یہ کرتا سیتے ہوئے کیوں رو رہی ہیں؟ کہا زینب میرے لال کے گلے پر جب قاتل کا خنجر چلے گا تو میرے حسین کے جسم پہ یہی کرتا ہوگا. ہائے میرے بھائی کا کرتا بھی آ گیا. اب شہیدوں کے کٹے سر آنے لگے. آپ ہوتے تو آپ پہ کیا گزرتی؟ زندہ رہ سکتے تھے آپ؟ شہیدوں کے کٹے سر آنے لگے اور جس شہید کا سر آتا اس کی وارث بی بی آگے بڑھتی ہے. 13 برس کے گلبدن قاسم کا کٹا سر آیا. ہائے فروا طلب کی آگے بڑی، لال تیری ماں کب سے تجھے ڈھونڈ رہی. 18 سال کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے اکبر کا کٹا سر آیا. لیلا طلب کی آگے بڑی، آ میرے لال ماں کی گود میں آ جا. عباس کا کٹا سر آیا. ام کلثوم آگے بڑھی، ہائے میرا بھیا عباس. لیکن آخر میں جو ایک کٹا سر آیا، ساری بیویاں ادب اور احترام سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں. آپ بھی زیارت اربعین میں سلام کریں گے نا. ساری بیویوں نے کٹے سر کا رخ کیا اور ایک مرتبہ حسین کو سلام کیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ. اور اتنی دیر میں شام کی عورتیں پرسہ دینے کے لیے آنے لگیں. اب آنے والی عورتیں زیادہ ہیں، چنانچہ وہ تقسیم ہو گئیں. کوئی فروا کے پاس بیٹھا، کوئی لیلا کے پاس بیٹھا، کوئی رباب کے پاس بیٹھا، کوئی کلثوم کے پاس بیٹھا، کوئی حسین کے پاس. کچھ عورتوں کی نگاہ پڑی، کیا دیکھا 2 کٹے ہوئے سر ایک کونے میں رکھے. وہ کسی کی گود میں نہیں ہے. گھبرا کے کہا کہ یہ کون ہے؟ کیا یہ لاوارث ہیں؟ کیا ان کی ماں مر چکی ہے؟
ہائے میرا مظلوم آقا سجاد آگے بڑھا، کہا ان کو لاوارث نہ کہنا، یہ میری پھوپھی زینب کے فرزند اون و محمد ہیں، ارے ان کا وارث تو میں ہوں۔ وہ بات کو اختتام تک پہنچاتا ہوں۔ 3 دن ماتم ہوا اور پھر یہ قافلہ روانگی کے لیے تیار ہوا۔ باقی مصائب کل پڑھوں گا، آخری 2 جملے۔ بھئی یہ قافلہ تیار ہوا، سجاد گھر میں آئے، کہا پھوپھی اماں سواریاں آ گئی ہیں، تشریف لائیے۔ آج جو سواریاں آئی ہیں نا تو محملیں ہیں، عماریاں ہیں، پردے لٹک رہے ہیں۔ زینب باہر آئی، کیا دیکھا؟ ریشم کے پردے ہیں، حریر اور دیبا کے۔ الٹے قدموں واپس چلی گئیں۔ سجاد نے کہا پھوپھی اماں کیا آپ کو نہیں چلنا ہے؟ کہا زینب اب ریشمی پردوں کے بیٹھنے کے قابل نہیں رہی ہے، پردے بدلے جائیں، کالے پردے لٹکائے جائیں، دور سے پتہ چلے سوگواروں کا لٹا ہوا قافلہ رہا۔ اور یہ قافلہ چلا۔ ایک بار زینب نے آواز دی، سجاد قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ جملہ 2 بار زینب نے کہا، ایک آج سنیے، ایک کل سنیے گا۔ کہا پھوپھی اماں ہم شہر سے باہر جا رہے ہیں۔ کہا نہیں، قافلے کا رخ پھیرو، اسے قید خانے کی جانب لے کے جاؤ، وہاں پہ میری ایک امانت ہے۔ قافلے کا رخ پھیرا گیا۔ زینب ایک مرتبہ اونٹ سے اتری، زندان شام میں داخل ہوئی، سکینہ کی ننھی سے قبر پہ ہاتھ رکھا۔ سکینہ بیٹی تیری پھوپھی بہت شرمندہ ہے، تجھے ساتھ لے کے آئی تھی، اکیلے چھوڑ کے جا رہی ہے، مگر گھبرانا نہیں، زینب کا وعدہ ہے واپس پلٹ کے شام آؤں گی، قیامت تک اپنی بچی کے ساتھ رہوں گی۔ اتنی دیر میں شام کی عورتیں آ گئیں۔ شہزادی یہ کس کی قبر ہے؟ کہا یہ میرے جگر کا ٹکڑا، دیکھو تم صاحب اولاد ہو، تمہیں پتا ہے بچے اندھیرے میں ڈر جاتے ہیں، میری یہ بچی کبھی اکیلے نہ رہی ہے، اگر ہو سکے تو روزانہ شام کو آنا، سکینہ کی قبر پہ چراغ جلا جانا، سکینہ بیٹی، تاکہ تجھے اندھیرے میں اجرکم علی اللہ۔ خداوندہ ام المصائب زینب کبریٰ کے اس امتحان کا واسطہ، ننھی سکینہ کے اس امتحان کا واسطہ، جو مومنین اور مومنات گریہ کر رہے، انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان کی ساری حاجتیں پوری فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما۔